ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ مجھے کوئی یو ایس بی گری ہوئی ملی ہے اور مجھے مالک کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اس میں دینی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے کسی کزنز وغیرہ کو تحفے میں دے دوں؟ یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، گری ہوئی چیز کا شرعی حکم یہی ہوتا ہے، کچھ ہمارے باہر والے بھی کچھ نہیں بلکہ کثیر تعداد میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ دو حکم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے باہر کا لے لیں کہ باہر والے جو ہے جب ان کو کوئی چیز ملے تو ذرا غور و تفکر کریں کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی۔ اگر اس میں کوئی ایسی ظاہری علامت نظر آئے تو یاد رکھیں کہ کافر کا مال غیر معصوم ہوتا ہے، وہ اگر آپ بغیر مالک کو تلاش کیے رکھ بھی لیں تو آپ کے لیے بالکل جائز اور مباح ہے۔ اگرچہ ایک اسلام کا یا مسلمان کا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے اگر آپ اسے کافر تک پہنچا دیں تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ وہ خوش ہوگا کہ مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھیں انہوں نے چیز پہنچائی۔ لیکن میں شرعی حکم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مال غیر معصوم ہوتا ہے، اگر کوئی ویسی بھی رکھ لے تو اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ اگر مسلمان کا ہو تو اب وہ چاہے وہاں ہو یا یہاں ہو، حکم شرعی ہوگا کہ آپ پہلے مالک کو تلاش کریں، اگر نہیں ملتا تو پھر اگر خود غریب ہے خود رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس چیز کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں گے کوئی کزن ایسے ہیں جو ذرا مستحق سے نظر آئے تو آپ بالکل کی دینی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر آپ نے دے دیا اور بعد میں اصل مالک آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے یو ایس بی، تو آپ کو اسی قیمت کی یو ایس بی اسی طرح کی لے کر اس کو دینی ہوگی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نماز فجر ادا کر کے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر گرے ہوئے ایک نوٹ پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ 200 درہم کا نوٹ تھا۔ ایسی صورتحال میں مجھے اس رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں ڈال دوں، اپنے استعمال میں لے آؤں یا کچھ اور؟ کیونکہ اس کے مالک کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا سلوشن شریعت میں ہے جی۔ پہلی بات ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ شریعت میں جو گم شدہ چیز ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لقطہ، لام قاف دو نقطوں والا، توئیں توق، اور اردو میں آپ ہے آگے پڑھ لیں، لقطہ گری پڑی چیز ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو راستے سے کوئی چیز ملے تو اس کی نشانی نوٹ کر لے، اس کے بعد 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے۔ اس کے لیے نہیں کہ روزانہ اناؤنسمنٹ کرے گا، یعنی جہاں سے ملی ہے ارد گرد لوگوں کو بتا دے اور کہ اس طرح چیز ملی تھی، اور اپنے پاس نشانی نوٹ کر لے، اور اس کے بعد اس چیز کو اگر استعمال کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر 1 سال کے اندر مالک آ جاتا ہے یا اس کے بعد بھی بناتا ہے تو اس کو وہ چیز اس کو واپس کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو گیا کہ جی اب میں نے تو بڑا تلاش کیا ہے، نہیں، واپس کریں۔ بڑی مزے کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار سونے کا سکہ گلی سے گرا پڑا ملا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمت استعمال کر لو۔ اگلے دن ہی ایک عورت آواز لگاتے ہوئے وہاں آ گئی کہ جی میرا اس طرح سکہ گما تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ واپس کرو۔ تو اگر کوئی استعمال کر بھی لے تو واپس کرنا ہوگا۔ سال ایک اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کہ اس سال کے اندر آپ یوز نہیں کر سکتے، اگر آپ یوز کر سکتے ضرور یوز کریں، لیکن سال کے اندر وہ بندہ مالک آتا ہے نا تو آپ اس کو دے دیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر سال تک مالک نہیں ملتا تو پھر تم اپنے استعمال میں لے کے آؤ، مسجد چندے چندے نہیں نا، اپنے استعمال میں لے آؤ اللہ کی نعمت کے طور پہ۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کی کوئی اگر چیز راستے میں گری پڑی ملے نا تو اس کو آپ نے نہیں اٹھانا، اور اس کی لاجک بھی سمجھ آتی ہے۔ حج کے موقع پہ تو سارے یعنی ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے نا، وہ کوئی لوکل گیدرنگ تو نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ چیز پڑی ہے آپ اس کو پڑا رہنے دیں، لوگ بیک ٹریس کرتے ہوئے آئیں گے مل جائے گی۔ اور یہ جو اٹھانے والا ہے نا، یہ آپ خود ہی اپنے اوپر ایک چیز سوار کر رہے ہیں، یہ اٹھانا واجب کوئی نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 200 درہم گرے ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی اٹھا کے تو مالک تلاش کرنا ہے، چھوڑ دیں، وہی پڑے رہنے دیں، وہ جس کے گرے وہ واپس آئے گا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ موٹر بائک پہ جب میرے بچے چھوٹے تھے ٹینکی پہ بٹھایا، ان کی کبھی کوئی سلیپر اتر گیا، پھر ہم بیک ٹریس کرتے ہوئے جاتے تھے، مل جاتا تھا۔ اور جس طرح ان چیزیں لوگوں کی گرتی ہیں کئی بار بیک ٹریس کرنے سے مل جاتی ہیں، تو نہ اٹھانے میں زیادہ ہی عافیت ہوتی ہے آج کل۔ تو محمد ساجد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے راستے سے 1000 روپے ملے تھے اور میں نے اس سے اپنے لیے اسلامی کتابیں خرید لی تھیں، تو کیا میرا ایسا کرنا جائز تھا؟
راستے میں کوئی بھی گمشدہ چیز ملے یا پیسے ملے اس کو لقطہ کہا جاتا ہے، اور لقطہ کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، فقہاء کرام کے احکام موجود ہیں کہ وہ حتی الامکان مالک تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر 1000 کا نوٹ ملا ہے تو آپ اڑوس پڑوس میں دکان والوں کو اطلاع دے دیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہاں پیسے تلاش کرتا ہوا نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں، اطلاع دیں۔ جب بالکل مایوس ہو جائیں، بالکل امیدیں ختم ہو جائیں تو پھر کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے۔ خود غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب اصل مالک ملے گا تو میں اس کو لوٹا دوں گا۔ تو اگر انہوں نے وہ 1000 روپے کی وہ کچھ بھی اسلامی کتابیں خرید لی ہیں، تو اگر یہ مستحق ہیں، غریب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ صدقے کا التزام کر لیں کہ جو اصل مالک ہے اس کی طرف سے چاہے یکمشت 1000 روپے صدقہ کر دیں یا تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کر دیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے فیوریٹ